اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پی سی این پوڈ کاسٹ ود ریاض داؤدانی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ٹاپک ہمارا تھا سیرت رسول، اجداد پیغمبر کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا محمد عرفان بیڑی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آجان اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ سوال وہی کہ اجداد پیغمبر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا آغاز جناب آدم سے ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء آئے، لیکن ایک جو ڈویژن ہوتا ہے وہ جناب ابراہیم کے بعد سے ہو جاتا ہے، بنی اسحاق جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہ جس کے اندر حضور ختمی مرتبت دنیا میں تشریف لائے۔ اسی آل کے اندر ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے جناب ہاشم، ان کے حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر کے اجداد کی جب بھی ہم بات کریں گے تو بہرحال جو نام پیغمبر کے فور فادرز کے ہیں، اس میں ایک چیز ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تاریخی حقیقت بھی ہے۔ حضرت آدم کے بعد جو حضرت آدم کے نائب قرار پائے، یہ کہا جائے کہ نبی خدا یا وصی خدا، حضرت شیث علیہ السلام۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت آدم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی کے اندر موجود تھا، وہ نور حضرت شیث تک منتقل ہوا، اور پھر اسی طریقے سے حضرت شیث کے بعد ان کے وصی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم تک حضرت آدم کا نور منتقل ہوا۔ وہ نور کون سا نور تھا؟ علماء اور مورخین اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ نسل آدم کے اندر جو پیغمبر کا نور تھا وہ ان کی پیشانیوں پر تھا۔ وہ نور منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم تک آیا، اور جب حضرت ابراہیم کی نسل دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہوئی اس انداز سے کہ ایک بنو اسرائیل کہلائے اور ایک بنو اسماعیل کہلائے، تو وہ نور جو حضرت ابراہیم کی پیشانی پر ابھی تک تھا وہ نور حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا، اور وہاں سے وہ منتقل ہوتا ہوا اسلاف مطہرہ پاکیزہ ترین صلبوں سے گزرتا ہوا یہ آیا حضرت عبد مناف تک۔ اور پھر حضرت عبد مناف کے دو بیٹے جن کا ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی تذکرہ کیا، حضرت عبد شمس اور حضرت ہاشم۔ جب حضرت عبد مناف کے گھر میں حضرت ہاشم کی ولادت ہوئی تو یہ نور حضرت ہاشم کی پیشانی پر منتقل ہوا۔ یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ یہ ہاشم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نسل کے اندر پیغمبر اکرم کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب جو خود حضرت ہاشم کا جو کردار ہے یہ بہت ہی معروف کردار ہے تاریخ کے اندر، فیاضی کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، خود کردار کے اعتبار سے، خصائص کے اعتبار سے، شمائل کے اعتبار سے، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ عرب کے لوگ متاثر تھے حضرت ہاشم سے، کہ یہ وہ شخصیت کہ جن کو نام ہی ہاشم۔ ہاشم بنیادی طور پر فیاضی کا ایک رخ ہے، سخاوت کا ایک رخ ہے۔ مکے والے سردار مانتے تھے، اور حضرت ہاشم کا طریقہ کار یہ تھا، مکے کے اندر قدیم جو روایت تھا لوگ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، حضرت ہاشم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی برہنہ ہو کر طواف کر رہا ہوتا تھا اسے جا کر کپڑے دے دیا کرتے تھے کہ کپڑے پہن کر طواف کرو۔ حضرت ہاشم دیکھتے تھے کہ اگر کوئی مسافر آیا ہے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، یہ بات بھی ہم ڈسکس کر چکے کہ کعبہ وہ مرجع خلائق ہے، وہ مخلوقات کے جمع ہونے کی جگہ ہے جو پیغمبر اسلام سے پہلے بھی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی، لوگ آ کر طواف کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ہاشم کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا، حضرت ہاشم ان کی خدمت کے لیے موجود رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب لوگ آتے تھے لوگوں کو کپڑے دینا، لوگوں کے کھانا کھلانے کا انتظام کرنا، لوگوں کی ضیافت کرنا، چاہے زمزم کا پانی بھر بھر کر لوگوں کو پلانا، چمڑے کی ایک مشق بنانا جس کو ہم آج مشکیزہ کہتے ہیں، در حقیقت یہ حضرت ہاشم کی ہی ایک بنائی ہوئی چیز تھی۔ یہ روایت بہت پہلے سے چلتی جی بالکل، یہ پیغمبر کے آباء و اجداد کا ایک خاصہ تھا، اور یہ اصل جو ہے وہ خادم حرم انہی کو کہا جائے گا۔ بالکل، سقائے حرم بھی کہا جاتا ہے، خادمین حرم بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی بیشتر روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ خود پیغمبر کے پاس جب آتے تھے، ایک غالباً سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے جس میں حضرت عباس ابن عبد مطلب پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، اور قضیہ چل رہا تھا کسی اور شخصیت اور حضرت عباس کے درمیان، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کوٹ کیا کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کے جو ہے وہ زائرین کو پانی پلاتے ہیں، اور کسی ایک نے کہا کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، اور ہم میں سے کون بہتر ہے؟ امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے، امیر المومنین نے کہا کہ وہ بہتر ہے جو خدا پر ایمان لے کر آیا اور جو صاحب تقویٰ ہے۔ یہ سب پیغمبر کی خدمت میں پہنچے کہ یہ علی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے خاصہ ہی ہے۔ پیغمبر نے کہا جو علی کہہ رہا ہے وہ بالکل
درست کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ خاصہ خود خاندان عصمت و طہارت کا ہے، بنو ہاشم کا خاصہ ہے. تو بیک ٹو دی ہسٹری آف حضرت ہاشم، کہ حضرت ہاشم فیاضی کے اعتبار سے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے اعتبار سے، لوگوں کو پانی پلانے کے اعتبار سے، لوگوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے، دیکھتے تھے کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاتے تھے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے خدمت کرنے کے لیے ان لوگوں کی جو کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے. یہاں تک ایک مرتبہ کعبے کے اندر اور مکے کے اندر قحط آیا، اور وہ سال تھا کہ جو لوگ متعدد افراد خدمتوں کی زحمتیں کرتے تھے، تو اس میں کسی کے پاس مال و دولت موجود نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا. حج کا وقت قریب آیا، لوگ عبادتوں کے لیے آ رہے تھے، ذی الحج کا مہینہ قریب تھا، اور جب وہ مہینہ قریب آیا حضرت ہاشم نے اپنے اونٹ جا کر شام کے راستے کے اندر بیچ دیے. اور جب بیچ دیے، بیچنے کے بعد جو مال وہاں سے آیا اس سے زائرین کی خدمت کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا کہ 7 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک مکے سے لے کر منا، عرفات اور مزدلفہ جاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ فیاضی اتنی مشہور ہوئی کہ پورے عرب کے اندر حضرت ہاشم کا نام جو ہے وہ ایک برانڈ بن گیا. یہ سمجھانے کے لفظ کر رہا ہوں کہ ایک برانڈ بن گیا، ایک نام بن گیا. یہاں تک کہ بادشاہ حبش، نجاشی، قیصر روم، یہ افراد خواہش رکھتے تھے کہ اگر ہاشم ہمارے گھرانے کے اندر رشتہ بھیجے تو ہم رشتے کو قبول کریں گے. سبحان اللہ. اور یہ ایک پورا قضیہ ہے، ایک ہسٹری کا ایک پورا رخ ہے کہ جب حضرت عبد مناف دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو باقاعدہ طور پر حضرت ہاشم کو بٹھایا، اور حضرت ہاشم کو بٹھا کے اسرار منتقل کیے ان تک، اور اس جملہ کہا کہ دیکھو تمہاری پیشانی کے اوپر جو نور موجود ہے یہ نور رسول ہے، یہ ہدایت کا نور ہے، اور اس ہدایت کو کسی پاکیزہ ترین رحم تک منتقل کرنا، اور کسی ایسے خاندان کا انتخاب کرنا کہ جہاں پر یہ نور ہدایت جائے اور وہ اس قابل بھی ہو کہ اس نور ہدایت کی متحمل ہو. لہذا جب انہوں نے عقد کرنے کا ارادہ کیا تو قبیلہ بنی نجار کی ایک عورت جن کا نام تاریخ نے سلمہ لکھا ہے، ان کا انتخاب کیا. باقاعدہ طور پر شام کے راستے کے اندر قبیلہ بنی نجار آتا تھا، وہاں پر گئے، اپنا رشتہ ان کے سامنے پیش کیا، اور باقاعدہ طور پر جب پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا گیا وہاں تو پھر عقد ہوا. اب یہ بھی ہسٹری کے پورے پہلو ہیں کہ کس انداز سے وہاں پر رشتہ پیش کیا گیا، کس انداز سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر جب عقد ہوا تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ جب عقد ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ہی لوگوں نے دیکھا کہ وہ نور کہ جو حضرت ہاشم کی پیشانی پر تھا اب حضرت سلمہ کے پاس وہ نور موجود ہے. تو اس بات کی علامت تھا کہ گویا نور ہدایت اور رسالت کا نور جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے. اور پھر حضرت ہاشم یہودی جب انہوں نے نور کو حضرت ہاشم کی پیشانی پر دیکھا، قبیلہ بنی نجار کی عورتوں کو جب دیکھا کہ وہ حاسد ہیں حضرت سلمہ سے، حضرت سلمہ کے پیشانی پر اس نور کو دیکھا، تو اب وہ جیلیسی کے فیکٹر کے اندر آئے کہ اب وہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو ادیان پر غالب آئے گا، اب وہ آئے گا کہ جو پورے عالم کا جو ہے وہ رسول ہوگا. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر زہر خورانی کا ایک نظام بنایا. حضرت ہاشم جب مدینہ چھوڑ کر شام گئے، اور شام گئے تو وہاں پر ان کی خوراک کے اندر زہر کو ملایا گیا، اور باقاعدہ طور پر وہاں پر انہیں شہید کیا گیا. جب مدینے سے نکل رہے تھے تب ہی حضرت سلمہ کو یہ وصیت کر کے گئے کہ دیکھو میں تمہارے سپرد ایک امانت کر کے جا رہا ہوں، اور یہ امانت وہ ہے کہ جس سے پورا عالم منور ہونے والا ہے. اسے اس کے چچاؤں کے قریب رکھنا، اس کا خاص خیال رکھنا، یہ اہتمام پروردگار ہے، یہ امانت پروردگار ہے. جب وہ وہاں سے رخصت ہوئے ہیں، شام گئے ہیں، اور شام میں جب دنیا سے کوچ فرما گئے، کس کی ولادت سے پہلے؟ حضرت عبد مطلب کی ولادت سے پہلے. حضرت عبد مطلب کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور عبد مطلب بنیادی طور پر شیوۃ الحم، جن کا تذکرہ آپ کریں گے انشاءاللہ ہم. تو جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو باقاعدہ طور پر خبریں جب مکہ پہنچی ہیں اور دیگر علاقوں میں پہنچی تو لوگوں نے گریہ کیا اور ان کا ماتم کیا کہ وہ شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی جس کا ایک خاص اثر تھا اس تاریخ کے اندر. پھر اس کے بعد وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ حضرت سلمہ مدینے کے اندر رہیں، مدینے کے اندر کیا ہوا، اور پھر حضرت عبد مطلب کی پوری تاریخ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. آغا جان، آپ نے جناب ہاشم کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا، کیا ان کا انٹروڈکشن تھا اور کس طریقے کی ان کی شخصیت تھی اور کیا ان کے اوصاف تھے، آپ نے بیان فرمائے. اب بڑھتے ہیں ان کے بیٹے کی جانب، جناب عبد المطلب کی جانب. جناب عبد المطلب کے حوالے سے کیا تاریخ کہتی ہے، کیا ان کا تعارف تھا اور کیا ان کے اوصاف تھے؟ ظاہر سی بات ہے چونکہ اللہ کے رسول کے دادا ہیں تو
جس نسل میں رسول خدا نے آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دادا بھی اتنا ہی بہترین اور دادا بھی اتنے ہی اوصاف کا مالک ہونا چاہیے، اتنا ہی اس کے جو ہے وہ کردار کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، جس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ کیا کہیں گے جناب عبد المطلب کے بارے میں؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کو کلیئر ہونا ضروری ہے، عبد مطلب جو ہے وہ نام نہیں ہے، نام کے اعتبار سے شہرت پا گیا، صحیح، اور اس لیے شہرت پا گیا کہ حضرت عبد مناف کے جو بیٹے تھے ان کے مختلف نام تاریخ نے لکھے ہیں۔ جی، تو حضرت ہاشم بھی ایک بیٹے تھے اور حضرت مطلب بھی ایک بیٹے تھے۔ اب یہاں سے ہسٹری کا ایک رخ ہے پورا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت ہاشم نے انتخاب کیا حضرت سلمہ کا کہ جو قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ صحیح، سفر کے اندر حضرت ہاشم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت ہاشم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عبد مطلب، جن کو ہم عبد مطلب کہتے ہیں، ابھی ریزن آئے گا کہ کیوں کہتے ہیں ہم، حضرت شیبۃ الحمد ان کی ولادت ہوئی، ایک بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت ہاشم کے گھرانے کے اندر۔ صحیح، 2 مہینے تک لوگوں سے چھپا کے رکھا حضرت سلمان نے ان کو، اچھا، جی، اور 2 مہینے کے بعد جب وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہوئے تو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا، ان کی خالاؤں نے دیکھا، ان کے ماموں نے دیکھا کہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی پیشانی پر نور ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور جس کے چہرے پر نور ساطع ہے، اور جس کے سر کے بال سفید ہیں۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو، صحیح، شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ ماہ مبارک رجب کی دعائیں ذہن میں ہوں کہ حرم شیبتی علی النار، پروردگار میرے اس داڑھی کی بڑھاپے کے اوپر، اس داڑھی کی سفیدی کے اوپر آتش جہنم کو حرام کر دے۔ شیبۃ الحمد، سر کے بال جو ہے وہ سفید تھے، لیکن دیکھنے میں بڑا خوبصورت بچہ تھا، اس لیے نام پڑ گیا شیبۃ الحمد یا شیبۃ الحمد، کہ وہ بوڑھے جیسا جو قابل ستائش ہے۔ اب جب یہ بچہ اس دنیا میں آیا، ظاہری اعتبار سے حضرت سلمہ مدینے کے اندر ہیں، حضرت ہاشم کے سارے بھائی مکے کے اندر ہیں، اور جو حضرت سلمہ کے قبیلے والے ہیں، قبیلے اوس و خزرج کے اور جو لوگ قریب میں ہیں، انہوں نے یہ پلان کیا کہ کسی بھی انداز سے حضرت شیبۃ الحمد کو مکہ جانے نہیں دینا۔ لہذا انہوں نے مکے کے راستے کو ایسے بند کیا کہ ماحول ایسا کریٹ کر دیا کہ حضرت سلمہ بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی، مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلے بنی حارث کا ایک شخص آیا جو مکے سے آیا حضرت شیبۃ الحمد، جن کو ہم حضرت عبد مطلب کہتے ہیں، ایک زندگی کی وہ ایام گزار رہے تھے کہ اب جوانی کے مراحل میں جا رہے تھے۔ تو قبیلے بنی حارث کا ایک شخص آیا، مکے سے آیا تھا، جیسے ہی مدینے کے اندر داخل ہوا، اس نے بچوں کے درمیان دیکھا کہ ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اس نے اس کو دیکھا اور غور سے دیکھنے لگا تو یہ بچہ مخاطب ہوا، یعنی حضرت عبد مطلب شیبۃ الحمد مخاطب ہوا کہ اے مکے سے آنے والے، میں تیرے پاس سے اپنے خاندان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ محسوس کیا اس نے تو کہا کہ تو کون ہے؟ کہ میں عبد مناف کے بیٹے ہاشم کا بیٹا ہوں، میرا نام شیبہ ہے۔ جب جملہ کہا تو پھر اگلا جملہ فوراً کہا کہ مکے پہنچ کر مکے والوں کو یہ پیغام ضرور دینا، اور عبد مناف کی اولادوں کو پیغام یہ ضرور دینا کہ ہاشم کے وعدے کو بھول گئے، ہاشم کی اولاد کو دوسروں کے حوالے کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد دوسرے لوگ پالیں۔ جا کر ان سے کہنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے چچاؤں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، کہ مجھے ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور میں مدینہ کے اندر موجود ہوں۔ اس شخص نے جب یہ جملے سنے اور حضرت عبد مناف کا تذکرہ سنا، حضرت ہاشم ویسے ہی شہرت رکھتے تھے، تذکرہ سنا، یہ شخص روتا ہوا مدینہ شہر سے نکلا اور مکہ پہنچا۔ حالانکہ جناب ہاشم اس وقت وصیت کر چکے تھے کہ اس جی، بچے وصیت کو کی تھی، اپنے بیگم کو بھی چچاؤں کے وصیت ساتھ، کی تھی جی، اور بھائیوں کو بھی بھائیوں کو بھی وصیت کی تھی۔ جب یہ شخص مکہ پہنچا اور مکے میں اولاد عبد مناف کی محفل میں جا کر بیٹھا تو اس نے کہا کہ ایک بچے کو دیکھ کر آیا ہوں جو یہ جملہ کہتا ہے، حضرت مطلب نے، جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے۔ صحیح، جیسے ہی جملے سنے فوراً سواری کو منگوایا، سوار ہوئے اور مدینے کی جانب چلے، اور جب مدینہ پہنچے تو دیکھا وہی بچہ ہے۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے فوراً پہچان گئے کہ شیبہ کون ہے، کیونکہ چہرے سے نور ساطع تھا۔ اب قریب گئے اور جیسے ہی قریب گئے تو بچے نے چچا کو دیکھا اور ایک مرتبہ جملہ پکار کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے ہاشم کی خوشبو آپ کے پاس سے آتی ہے، مکے کی خوشبو آپ کے پاس سے آتی، کیا آپ ہی میرے چچاؤں میں سے ایک چچا ہیں؟ حضرت مطلب نے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کہا کہ اے میرے لخت جگر، میں ہی تیرا چچا ہوں۔ حضرت مطلب وہ تھے کہ جب حضرت ہاشم دنیا سے رخصت ہوئے اس سے پہلے جب مکے سے نکل رہے تھے تو اپنے سارے کے سارے اسرار، حضرت اسماعیل کی تبرکات، اس کے بعد اوصیاء خدا کے تبرکات، زمزم
کعبے کی چابیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت مطلب کے سپرد کر کے گئے تھے، اور مکے والوں سے کہہ کر گئے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے اور میں واپس نہیں آ پاتا تو میرے بعد جو تمہارا پیشوا ہوگا وہ مطلب ہوں گے. یعنی مطلب کی کیٹیگری بھی حضرت ہاشم کے اعتبار سے مختلف نہیں ہیں، ان کو بھی حضرت ہاشم نے نامینیٹ کیا. چونکہ واپس نہیں آئے، اب مکے والے حضرت مطلب کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ گئے ان کے تابع ہو اور گئے. انہیں پیشوا سمجھنے لگے. صحیح. حضرت مطلب مدینے پہنچے، حضرت شیبہ کو آغوش میں لیا اور کہا کہ میرے رشتے جگر بتانا چاہتے ہو کہ کہاں جاؤ گے تم، آیا مدینے میں رہنا چاہتے ہو یا مکہ جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں. تو کہا چلو مکے کی جانب چلے، اور کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی افراد جو یہاں کے ہیں یہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آئیں، ہم مدینہ چھوڑ کر مکے کی جانب چلے جاتے ہیں. اب یہ پوری ایک اسٹوری ہے. سوار کرا کے مدینے سے مکہ کی جانب چلے، مکے کے راستے میں تھے کہ یہودی جو مدینے کے اندر موجود تھے انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے اپنے چاچا کے ساتھ مکہ جا چکا ہے. اب مدینے کے کچھ یہودی جمع ہوئے اور ان کا ارادہ یہ تھا، چونکہ نور رسالت اس کی پیشانی پر نظر آتا ہے، کہ اس کو جائیں گے اور مار دیں گے تاکہ یہ نور بجھ جائے. کچھ لوگوں کی تعداد 20 سے 30 کی تعداد جمع ہوئی اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھی. تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھی. حضرت مطلب جب لے کے جا رہے تھے تو بیٹے سے کہا کہ ہمیں جلدی نکلنا ہے، ہم پہنچ جائیں، تمہارا نور ہے اور یہ نور بہت پھیلا ہوا ہے، کہ آپ مجھے چھپا دیجئے. تو حضرت مطلب نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نور ہے کہ تیرے نور کی روشنی ان لوگوں کو تجھ تک پہنچا دے گی. اتنی روشنی تھی کہ رات کی تاریکی کے اندر بھی روشنی مدھم نہیں ہو رہی تھی. حضرت مطلب نے کوشش کی کہ 3 تہیں کپڑے کی لگائیں اور ان کے چہرے پر ڈالے تاکہ یہ نور تھم جائے یا رک جائے، لیکن یہ نور واضح ہوا اور آشکار ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ لوگ قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچے تو حضرت مطلب نے کہا کہ دیکھ تو حجت خدا بننے والا ہے اور تیری نسل میں حجت خدا آنے والی ہے، تو اب جو خدا چاہے وہ ہوگا. روب حضرت مطلب اور روب حضرت شیبۃ الحمد ان لوگوں پر اتنا طاری ہوا کہ جنگ نہ کر پائے، اور جب جنگ نہ کر پائے واپس پلٹنے والے تھے کہ ایک یہودی نے پکار کر کہا کہ ہم تو مارنے کے لیے آئے تھے، ہم تو ان کے شہر میں آ گئے گویا. ایک نے تلوار نکالی، جنگ کرنا شروع کی. جنگ کی اثنا کے اندر حضرت مطلب نے کہا کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، اور جب قافلے کی آواز سنی تو معلوم چلا کہ قبیلہ اوس و خزرج والے، قبیلہ بنو نجار والے حضرت سلمہ کے ساتھ ان کی میت کے اندر اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے. یعنی حضرت سلمہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ افراد جنگ کر رہے ہیں، ان کے قبیلے والوں نے ان یہودیوں سے جنگ کی، انہیں واصل جہنم کیا. اور پھر حضرت مطلب سے کہا کہ اگر آپ کو لے جانا ہی تھا تو مجھ سے پوچھ کر جاتے، حضرت ہاشم سے میں نے بات کی تھی کہ بچہ میرے پاس رہے گا. تو حضرت مطلب نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا، آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت سلمہ اس وقت بیٹے سے مخاطب ہوئی کہ میرے لختے جگر یہ بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ آیا تم ماں کے پاس رہنا چاہتے ہو یہ مکہ میں اپنے چچاؤں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت شیبہ نے پکار کر کہا کہ اے مادر گرامی، آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن کعبے کی چابیاں میرا انتظار کر رہی ہیں، زمزم کی وراثت میرا انتظار کر رہی ہے، اور میں مرغوب رکھتا ہوں کہ میں مکہ جاؤں اور اپنے بابا کی وراثت کو وہاں پر پاؤں. ماں نے چچا کے حوالے کیا، اور چچا کے حوالے کر کے وہی جملہ کہا جو حضرت ہاشم نے ماں کو کہا تھا کہ اس بیٹے کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرنا کہ جو اس کی نسل میں آنے والے نبی کو متحمل کر سکے، پاکیزہ ترین عورت ہو. جب حضرت مطلب اس بچے کو لے کر نکلے ہیں اور مکہ شہر میں داخل ہوئے، اب مکہ والوں نے دیکھا کہ ایک نور آ رہا ہے، اور وہ نور جب داخل ہوا اب مکہ والے سوال کر رہے ہیں کون ہے؟ تو حضرت مطلب نے کہا کہ میرا غلام ہے، مدینے سے خرید کے لے کر آیا ہوں. اس لیے ان کا نام پڑ گیا عبد مطلب، مطلب کا غلام عبد مطلب، اور آج ہم کو عبد مطلب کے نام سے ہی جانتے ہیں. اصل نام جو تاریخ نے لکھا ہے وہ شیبہ. اور جب مکے میں داخل ہوئے پھر وہ ہسٹری ہے کہ عبد مطلب وہاں مکے کے اندر رہے، بادشاہی ملی، سرداری ملی، اور پھر تاریخ کے مختلف اور اوراق ان کے نام پر کھلتے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین گرامی، گفتگو جاری ہے اجداد پیغمبر کے حوالے سے. آپ نے سنا جناب عبد المطلب کے حوالے سے جو معروضات قبلہ نے پیش کیے، اور جناب ہاشم کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کو اور آگے بڑھائیں گے. اجداد پیغمبر کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. اب اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے سوالات اگر آپ کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور وہ بھی لکھیے گا. اگلے اتوار تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.